بہت سارے انہوں نے حقائق بیان کیے ہیں. لغاری صاحب نے بتایا کہ 70 سے لے کے اب تک کیا کچھ ہوتا رہا, شاید ہی کوئی شخص اس سے اختلاف کر سکے. جس طرح حیدر بھائی نے بھی بہت سارے امپورٹنٹ پوائنٹس اور بالکل ویلڈ پوائنٹس ریز کیے کہ یہ سب کچھ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا حصہ ہے, اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. ہاں, کچھ چیزیں تھوڑی سی مختلف ہیں جو حالیہ عرصے میں ہم نے دیکھا. ہم نے کسی جمہوری دور کے اندر اس قسم کی چیزیں نہیں دیکھی. دیکھیں, ابھی کہا جا رہا ہے کہ 60 روز یا 90 روز کے آگے انتخابات نہیں جانے چاہیے, لیکن یہ جو اس وقت جمہوری جماعتیں یہ 2 صوبوں میں انہوں نے میک شور کیا کہ 90 روز کے اندر انتخابات نہ ہوں, اور ایسی توجیہات پیش کی گئی, اور کسی جگہ پہ یہ انہوں نے قانونی یا آئینی نقطہ نہیں لیا کہ آئین یہ کہتا ہے کہ ابھی انتخابات نہیں ہو سکتے. کبھی ایک بہانہ, کبھی دوسرا بہانہ, کبھی تیسرا بہانہ, تو وہ سارے بہانے تو دوبارہ بھی یوز ہو سکتے ہیں. اسی طرح جہاں تک یہ تعلق ہے کہ ایک بیانیہ بنایا گیا, یقیناً نیریٹو بلڈنگ ہوتی ہے, لیکن میرے خیال میں تھوڑا سا عوامی شعور بھی ہوتا ہے. اب یہ ٹک ٹاک کا دور ہے, اب یہ نہیں ہو سکتا کہ 4 صحافی بیٹھ کے 15 کالم لکھیں گے اور 8 پروگرامز ہوں گے اور بیانیہ بن جائے گا. نہیں, اب ایسا نہیں ہو سکتا, اور اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ ایک بڑا ڈیفرنٹ قسم کا ری ایکشن آ رہا ہے. جو جہاں تک بیانیے کا تعلق ہے, دیکھیں 90s میں جو کچھ ہوتا رہا, محترمہ کی حکومت ہوئی, ان کے اپنے بھائی کا اس میں مرڈر ہوا, بی بی سی کی جو ڈاکومنٹری آئی, سرے محل میں جو کچھ ہوا, سوئٹزرلینڈ میں جو کچھ ہوا, پاناما کا جو مسئلہ ہوا, کوئی وہ مقامی سطح پہ نہیں تھا. خدا نہ خواستہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے پاناما نہیں لے کے آئے تھے, ایک عالمی سطح کا مبینہ کرپشن کا سکینڈل تھا. اس میں بڑے بڑے خاندانوں کے دنیا بھر سے نام آئے, پاکستان سے بھی شخصیات کے نام آئے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو انفارمیشن اب عوام ہر 2 منٹ کے بعد کنزیوم کرتی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ خبر آتی تھی 2 کالمی یا 4 کالمی یا 1 کالمی, وہ پڑھ کے آپ آگے بھول جاتے تھے. لیکن there is a difference کہ پہلے خبر آتی تھی وہ تصدیق شدہ آتی تھی. اب چکر یہ ہے کہ جس کا جو مرضی ہوتا ہے, جہاں سے اٹھا کے جو چیز مرضی پوسٹ کر دیتا ہے. پلس ایک الگ فینومینا ہے کہ لوگ اسپن کرنا بہت اچھے سے چیزوں کو جان گئے ہیں. ایک بات کو بار بار اگر کہا جائے, اس میں صداقت بے شک نہ ہو, لیکن اس کو پھر سچ سمجھا جاتا ہے. تو یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے. بالکل ایگزیکٹلی, یہ بالکل مسئلہ ہے, فیک نیوز مسئلہ ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے آپ کہیں کہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع, جب آپ خود یہ کہیں کہ جناب ہم نے یہ کرنا ہے اور کچھ عرصے کے بعد آپ اور کچھ کر رہے ہوں, تو وہ چیز ریکارڈ کا حصہ بن جاتی ہے. وہ کلپس جس طرح آپ چلاتے ہیں اپنے پروگرامز میں, دیگر ہمارے دوست چلاتے ہیں کہ جناب مہینہ پہلے یہ کر رہے تھے. 90s میں یہ نہیں ہوتا تھا, ارلی 2000s میں یہ نہیں ہوتا تھا, 80s میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ بار بار ان کے وہ کلپ چلائے جائیں کہ مہینہ پہلے تو موصوف یہ کہہ رہے تھے, مہینہ پہلے تو 2 صوبوں میں انتخابات کی مخالفت کر رہے تھے, اب اچانک یہ آ گیا. 5 سال پہلے تو کہہ رہے تھے نگراں حکومت کو کوئی بھی ایکسٹرا کسی قسم کا کوئی بھی اختیار نہیں ملنا چاہیے, اب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ایکسٹرا اختیار دینا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اب عوام میڈیا کے مجھے ایک چیز میں بیسیکلی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اس حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ مورل ہائی گراؤنڈ پہ کون ہے؟ مثال کے طور پر تحریک انصاف کے سربراہ کی بات کریں تو وہ کبھی نام لے کے بات کرتے تھے, پھر اس کے بعد ان کے حوالے سے کہا گیا کہ جی مجھے تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ حکومتیں یہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں تو الیکشنز ہو جائیں گے. پھر سائفر کے حوالے سے ان کی جانب سے کہا گیا تھا یہ سائفر, بعد میں کہا جلسے میں نے جو لہرایا تھا وہ سائفر نہیں ہے. جسٹس فائز عیسیٰ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی میں تو جانتا بھی نہیں تھا, مجھے تو فلانے نے کہا تھا کہ جی یہ کر دینا ہے. تو ڈونٹ یو تھنک کہ کوئی بھی اس وقت مورل ہائی گراؤنڈ پہ نہیں ہے؟ دیکھیں, یہ تو آپ نے چند مثالیں دی, ان کی اس سے زیادہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے مثالیں دے سکتے ہیں. پورا پروگرام ان کی کانٹرڈکشنز پہ ہو سکتا ہے, لیکن جمہوریت میں یہ فیصلہ کون کرے گا؟ مورل ہائی گراؤنڈ کے اوپر تو آپ وزیر اعظم نہیں بنیں گے نا. بیلٹ باکس کے اندر جو لوگ ووٹ ڈالیں گے, پاپولیرٹی جس کی ہوگی, انفارچونیٹلی جمہوریت میں تو وہی ہوگا جو عوام چاہے گی. کیا وہ کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے جو آئین ہمارا کہتا ہے؟ کیا اس کے مطابق منوان اس ملک میں کرنے کی اجازت دی جاتی ہے؟ یہ بحث ہونی چاہیے. کب تک یہ اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا؟ ٹھیک ہے. لغاری صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ آئین جو کہتا ہے, جو آئین 14 مئی سے پہلے بھی کہتا تھا اور اب جو آگے کہتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس کی اجازت مل پائے گی اس سال کے آخر سے پہلے تک؟ دیکھیں اشفاق, اس معاملے میں بہت میں کلیئر ہوں اور میرا موقف بہت واضح ہے. قابل احترام سپریم کورٹ نے اس میں جو کردار ادا کیا وہ اس کا منصب نہیں تھا. پہلی بات یہ کہ اگر آپ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں تو آپ فیصلہ وہ کریں جو آپ کا فیصلہ ہے. ججمنٹ تو یہ ہے نا کہ 90 دن کے ہی اندر الیکشن ہونا چاہیے. پھر آپ 106 دن کا لیوریج کیسے دے دیتے ہیں, اور پھر اس 106 دن کو اور آگے بڑھا کر
اور اس کو 126 بلکہ 130 دن کیسے کر لیتے ہیں؟ یہ آپ خود ہی کر لیتے ہیں نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے جب آپ 1 مارچ کو فیصلہ دے رہے ہیں اور 14 اپریل کو پورے ہو رہے ہیں 90 دن، تو آپ کہیں کہ 14 اپریل تک الیکشن کرا دیے جائیں. وہ تو نہیں ہوئے، اب بھی نہیں ہوئے ہیں، اس کے بعد بھی نہیں ہوئے. آپ نے 30 اپریل کہا تو 30 اپریل کو بھی نہیں ہوا، آپ نے 16 دن آگے بڑھا دیے تھے. یعنی الیکشن کمیشن نے پریزیڈنٹ کو تجویز بھیجی، پریزیڈنٹ نے مان لی اور ساتھ میں سب مطمئن ہو گئے. عزت مآب سپریم کورٹ بھی مطمئن ہو گئی. تو سپریم کورٹ تو کہہ سکتی تھی، اس وقت بھی کہہ سکتی تھی، آرڈر بھی کر سکتی تھی کہ جناب 30 اپریل کو 90 دن پورے ہو جائیں گے، 1 مارچ کو فیصلہ آ رہا ہے تو آپ فیصلہ دیں اور کہیں کہ 14 اپریل کو ہونا چاہیے. پھر جن کو یہ لیوریج ملے گا کہ آپ 106 دن تک کا ٹائم دے دیں تو پھر وہ 116 دن بھی کر دیں گے، 216 دن بھی کر دیں گے، 316 دن بھی کر دیں گے. ان کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ جو بھی کرنا چاہیں. تو جب سپریم کورٹ ایک راستہ نکال کے دیتی ہے جس نے اس آئینی شے کی تعبیر و تشریح کرنی ہے، اگر اس کے فیصلے کے اندر اتنا ابہام ہوگا کہ 190 دن کے آگے خود ہی آپ موقع دیں گے جو اس طرح سے کوئی نہیں، اس میں نہیں ہوتا ہے. جو آئین کہتا ہے وہی اسی کے اوپر عمل ہونا چاہیے تھا، اور فیصلہ کم میں جو بھی ہونا تھا آپ کہہ دیتے کہ جناب فیصلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ 14 اپریل کو 90 دن پورے ہو جائیں گے دونوں اسمبلی کو توڑنے کے، اور آپ 14 اپریل کو الیکشن کروائیں. اور آپ لیکن اگر آپ نے ٹائم دے دیا ہے تو وہ میرے خیال میں پھر آپ نے یہ آپ خود اس کو موقع دیا ہے کہ یہ چیزیں آگے بڑھتی جائیں. ہم اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے کہ 90 دن 14 اپریل کو ہو رہے ہیں تو 14 اپریل کو الیکشن کروائیں، اس کی کوئی دوسری صورت نہیں. جب سپریم کورٹ اور پی ٹی آئی کے سربراہ پریزیڈنٹ ایک پیج پہ چلے گئے کہ جناب ہاں ٹھیک ہے 30 اپریل بھی قبول ہے، اور 30 اپریل اور 7 اپریل کے درمیان تو وہ کہہ رہے تھے الیکشن کمیشن والے، انہوں نے 30 اپریل کو آپ کیا، پھر 14 اپریل سپریم کورٹ خود کہاں سے نکال کر آئی؟ تو تھا ہی نہیں نا. 14 اپریل دینے کی کوئی تک ہی نہیں بنتی تھی. وہ 14 دن اور آگے چلے گئے تھے 90 دن سے. تو یہ کون سی بات ہوئی؟ 90 دن تو مطلب ہے 90 دن نا. 90 دن کا مطلب 91 دن نہیں ہے، 90 دن کا مطلب 92 دن نہیں ہے، 90 مطلب 93 دن نہیں ہے، نہیں ہے نا یہ. تو کیسے آپ 90 دن کا مطلب 90 دن. اچھا جی اچھا حیدر صاحب، اب ظاہر ہے چونکہ آپ ایک لیگل ایکسپرٹ آپ یہاں پر ہیں، تو مجھے ذرا یہ سمجھائیے گا کہ ایک تو یہ جو آیا تھا اس حوالے سے ظاہر ہے کہ اب ماضی کی بات ہو گئی، لیکن اس نے آگے کی سمت کا تعین کرنا تھا کہ آگے پھر اس طرح کی کوئی سچویشن پیدا ہوتی ہے تو اس کے بعد کس طریقے سے ان چیزوں کو دیکھا جائے گا. اور ظاہر ہے کہ ہم سب یہ ڈسکس کرتے تھے کہ آئینی ترمیم کی ضرورت ہو سکتی ہے اگر ایسا کچھ کرنا ہو بھی. اسی وجہ سے اس وقت تحریک انصاف کو کہا جا رہا تھا کہ اسمبلی میں آ جائیں تو پھر اس کو ایک دفعہ کے لیے کانسٹیٹیوشنل کور دے دیا جائے، لیکن وہ بھی ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکا. تو ایک تو وہ بیئر منیمم اور یہ جو ایکسٹینشن اس میں ہوئی تھی تو اس پر آپ کا نقطہ نظر کیا تھا؟ اور دوسرا چیف جسٹس صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ جی سپریم کورٹ کے فیصلوں کی مورل اتھارٹی ہوتی ہے، تو اس وقت آپ کے تاثرات کیا تھے ظاہر ہے کہ یہ ساری گفتگو کے بعد؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن بالکل آرڈر 90 دن کے اندر ہی ہونے چاہیے تھے، لیکن کیونکہ یہ جب نقطہ اٹھایا گیا تھا اور سپریم کورٹ میں جب یہ کیس سو موٹو انہوں نے لیا تھا تو بہت آئی تھنک کوئی 40 دن تو بغیر کسی پیش رفت کے گزر چکے تھے. تو ایک لیوے دیتے ہوئے گنجائش نکالتے ہوئے سپریم کورٹ نے 90 دن کے ٹائم پیریڈ کو تھوڑا سا اسی آئی تھنک مناسبت سے بڑھایا تھا جتنا وقت لوز ہوا تھا لفظ، اور پھر ظاہر ہے ایک دفعہ بڑھایا تھا، اور وہی کانسیپٹ وہی تھا کہ اب الیکشن اسکیجول کے اتنے جو دن ضائع ہوئے تو وہ ہم بڑھا دیں ٹائم. تو اس کا یہ مطلب لیکن نہیں ہوتا کہ آپ نے اب اگر کوئی مدت جو باقی جس سے آپ پابند تھے اگر آپ نے بڑھائی ہے تو پھر آپ اسے کچھ بھی کر دیں اور اسے 6 ماہ بھی بڑھا دیں یا 8 دن بڑھا دیں. ایسا نہیں، ہر دن جو بڑھایا جاتا ہے اس کی وجہ دینی ہوتی ہے، اور سپریم کورٹ نے جو بھی وجہ دی اگر وہ غلط بھی تھی تو ظاہر ہے اس کا یہ مطلب تو نہیں ہو سکتا کہ پھر ہم مزید غلطیاں کر کے اس کو مزید بڑھائیں. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ آئین میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ مدت بڑھا سکیں 90 دن کی، نہ صوبائی حکومت کے لیے کوئی گنجائش ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ فیڈرل کے حوالے سے یہ آپ کر سکتے ہیں کہ ایمرجنسی اگر آرٹیکل 232 میں نافذ آپ کرتے ہیں، حکومت بالکل ایڈمنسٹریشن مفلوج ہو، خانہ جنگی ہو، بیرون ملک حملہ ہو جائے اللہ نہ کرے، ایسی کوئی سچویشن میں ایمرجنسی لگتی ہے، جوائنٹ سیشن اپروو کرتا ہے اور کورٹس میں بھی جو ہے جوڈیشل ریویو بھی وہ وڈسٹینڈ کر جاتا ہے فیصلہ، تو پھر ضرور 6 ماہ اور پھر پلس 6 ماہ کے لیے مدت بڑھ ضرور سکتی ہے. لیکن ظاہر ہے ایسے تو حالات نہیں ہیں، اور آج جاتی بھی حکومت بھی کبھی یہ نہیں کہے گی کہ ہم ایسے حالات چھوڑ کے جا رہے ہیں.
تو مجھے یہ بھی جو ہے گنجائش اس میں نظر تو نہیں آتی. لیکن اگر تو گنجائش نکلے گی تو آئندہ کے کسی واقعے سے نکل بھی سکتی ہے, اور اللہ نہ کرے وہ اس ملک کے لیے واقعہ ہو. لیکن اگر ایسا ہوگا تو پھر وہ کورٹس کے ذریعے سے ہی, آرڈر کے ذریعے سے ہی جو ہے یہ 90 اگر 90 ہوتا ہے اور 60 اگر 60 ہوتا ہے دن کی مدت جو ہے پھر اس حوالے سے بڑھائی جا سکتی ہے.